کل اسپیکر صاحب کی طرف سے ایک رولنگ آئی, ہم نے اسپیکر صاحب سے ڈیفینیشن پوچھی اور اس پہ انہوں نے رولنگ دی. کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں, ان کا حق ہے رولنگ دینا. ایک لمبی چوڑی رولنگ ان کی تھی, تقریباً 20 منٹ وہ اس رولنگ کو پڑھتے رہے, ہم نے وہ سنی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی یہ دعا دی کہ اللہ کرے ایسے حالات پاکستان میں ہو جائیں کہ جو رولنگ اسپیکر صاحب دے رہے ہیں وہ اسی طرح ہی امپلیمنٹ ہو, اور ملک کی پارلیمنٹس کے, ملک کے ایگزیکٹوز کے, اداروں کے اسی طرح حالات ہوں جس طرح اسپیکر صاحب اپنی رولنگ میں چاہ رہے ہیں. ڈبل گیم نہ ہو, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں وکٹس والی بات نہ ہو کہ باہر اور بات ہو اندر اور بات ہو. دیکھیں, میں آپ کے توسط سے یہ واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک مخصوص حالات سے گزر رہی ہے, اور ہمارے سے تمام تر جو فورم سے ایستا ایستا ہمارے دروازے بند کیے جا رہے ہیں. کل میں نے اسپیکر صاحب کو یہ بھی ریکویسٹ کی کہ جناب ایدے 2 سزاویں رہ گئی ہیں, یا سزائے موت اور یا لائف امپریزمنٹ ہے جو وہ رہ گئی ہیں, عمر قید. اب انہوں نے اس میں مسکرا کے, ان کو بھی پتہ ہے کہ جس طرح انہوں نے مجبوری میں کل وہ رولنگ دی ہے, میں احتجاج کروں گا. پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرے گی, ہمارے ایم پی ایز احتجاج کریں گے, ہمیں احتجاج سے کون نہیں روک سکتا. آپ 106 ممبر ہیں اس وقت, میاں اسلم اقبال صاحب کو یہ آنے نہیں دے رہے, تو باقی 106 ممبر ہم ادھر موجود ہیں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کو سسپینڈ کر دیں, بڑی جان چھوٹ جائے گی ان کی. وہ سنیاں ان کی گلیاں دے وچ مرزا یار پھرے, تو اپنی مرضی سے لیجسلیشن بھی کروا لیا کریں گے. لیکن جب تک ہم ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا, موجودہ چیف منسٹر ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھی ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود ہم نے 1.5 سال ہماری سیٹس, ریزرو سیٹس ہمیں نہیں دی گئی, ہمارے اوپر اتنے ظلم ہوئے, ہم بطور احتجاج اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں. اور آپ خود دیکھ لیں کوئی ہاؤس مکمل نہیں ہے. انہوں نے سینٹ کے الیکشن کرائے, ہمارا کے پی کے ہاؤس مکمل نہیں ہے, کے پی کے میں ابھی سینٹ کی سیٹ بقایا ہے. ہمارا اس وقت ادھر پنجاب میں ہماری سیٹس ابھی مکمل نہیں ہیں. ابھی 26th امینڈمنٹ کے بعد ہمیں کوئی امید نہیں ہے. میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کے رویے ہیں عدالتوں کے, جس طرح عمران خان صاحب جو ہمارے پیٹرن چیف ہیں ان کی ضمانتیں جس طرح کینسل ہوئیں 26th امینڈمنٹ کی وجہ سے, عدالت خود انصاف کی متلاشی ہے. تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ احتجاج ہمارا حق ہے, ہم احتجاج کریں گے فسطائیت کے خلاف, حکومت کے خلاف. ہمارا اسپیکر صاحب کے خلاف احتجاج نہیں ہے, ہمارا حکومت کے خلاف ہے. اب اگر اسپیکر صاحب اپنے آپ کو ان کے پلڑے میں ڈالتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے. اپوزیشن نے اسپیکر صاحب کی 1 سال گزر گیا ہے, ہم آج بھی اسپیکر صاحب کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ اسپیکر ہمارے کسٹوڈین ہیں, بٹ ہم حکومت کو کبھی بھی یہ لیوریج نہیں دیں گے کہ ہمیں رولنگ سے ڈرایا جائے, ہمیں سسپینڈ ہونے سے ڈرایا جائے, ہمیں ان 3 ملین سے ڈرایا جائے جو پتل دے 5-7 نٹ ٹوٹے نے تو انہوں دا 3 ملین بن گیا, ان سے ہمیں ڈرایا جائے. وہ اسی کباڑ جو لے کے تو ہم دے دینے, آسان لسٹ بنا کے دے دینے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی شوق تنخواہوں کا نہیں ہے, ہمیں ان اسمبلیوں کا کوئی شوق نہیں ہے اس وقت تک کہ غریب آدمی کی حالت بہتر نہ ہو, ایک عام آدمی کی حالت بہتر نہ ہو. اور اس میں آپ خود دیکھ لیں کہ آج 509 ارب روپے کا یہ جو ووٹڈ بجٹ دے رہے ہیں, اس میں ان کو شرم نہیں آتی. اگر آپ جنرل ایڈمنسٹریشن میں دیکھیں تو 40 بلین 40 ارب روپے کا, اس میں اگر آپ اس کی تفصیل میں جائیں تو سول ایوییشن کے ہیں پیسے, ہیلی کاپٹر کو 92 کروڑ سے انہوں نے ریپیئر کروایا ہے. انہوں نے کمشنر اور سی ایم
یعنی سی ایم سیکریٹریٹ کا انہوں نے 50 راؤنڈ اباؤٹ 50 کروڑ روپے سپلیمنٹری میں خرچہ کیا ہے. وہاں پہ کیا کو ان ایکسپیکٹڈ ایکسپینڈیچر ان کے آگے تھے کہ ان کو یکدم سی ایم سیکریٹریٹ میں 50 کروڑ خرچہ کرنا پڑ گیا. اب جو ٹیکس فری کا یہ جھوٹ بولتے ہیں, وہ جھوٹ یہ ہے کہ آج سے تو 2 مرلے پہ یہ 1 جولائی سے عام گھروں پہ سترہ پنجاب کا ٹیکس لگا رہے ہیں. یہ سترہ پنجاب کے لیے کیوں پیسے رکھتے ہیں؟ اسی لیے آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے ان کی 10 کھرب روپے کی کرپشن پکڑی ہے. اگر محترمہ سب سے پہلے جب اسمبلی میں داخل ہوں, اگر وہ آج آ رہی ہیں, احتجاج تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے, ہمیں اٹھا کے باہر پھینک دیں, بلکہ میں کہتا ہوں کہ جو مرضی کریں, ہم نے ہمارا حق ہے احتجاج, ہم احتجاج کریں گے. لیکن میں ایک بات محترمہ کو یہ ضرور کہوں گا کہ سب سے پہلے جو آڈیٹر جنرل پاکستان نے آپ کے 10 کھرب روپے آپ کی حکومت کے ذمہ لگائے, اس کا بتائیں. اگر آج آپ باہر پریس ٹاک میں اس کا بتا کے اندر جائیں تو تب میں مانوں کہ آپ اس صوبے کی سی ایم ہیں. آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, آپ تو ایک گھڑی گھڑائی ہمارے اوپر بیٹھ گئی ہیں, آپ کو تو سمجھ ہی نہیں ہے پنجاب کیسے چلنا ہے. اگر آپ کو سمجھ ہوتی تو آج 509 ارب روپے کا یہ ضمنی بجٹ آپ دے رہی ہوتی. وہ کہاں گئی آپ کی ٹیم ایسٹیمیٹ بنانے والی؟ وہ کہاں گئی آپ کی ٹیم جو 10 کھرب جی ناٹ ارب جو اس وقت آپ کی پنجاب کی جو ٹیم پورا قصیدہ پڑھتے رہے ہیں, وہ کہاں گئی جس نے آپ کو 509 ارب روپے, جس میں جو بریجز اور ہے روڈز اینڈ بریجز میں 126 بلین اور ڈیولپمنٹ میں 127 بلین. یعنی یہ وہ پیسہ ہے جو آپ کسان سے گندم خرید لیتے, ادھر سپلیمنٹری میں نہ لے کے آتے تو آج کسان کے گھر میں روٹی پک رہی ہوتی. آپ نے کسان سے روٹی اپنا چھینی, آپ نے مزدور سے روٹی چھینی, آپ نے امپلائیز سے روٹی چھینی, آپ ہر بندے سے روٹی چھین رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ میں یہ ضرور آپ کی وساطت سے میں عرض کروں گا اپنے اسپیکر صاحب کو کہ احتجاج ہمارا حق ہے, احتجاج ہم نے کرنا ہے. آپ ہمیں سسپینڈ کریں, آپ ہمیں باہر نکالیں, اسمبلی میں آپ کسٹوڈین ہیں. ہم نے کل بھی آپ کی رولنگ کی احترام کیا ہے, ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ کی رولنگ نہیں چیلنج کی جا سکتی, ہم نے اس پہ بحث بھی نہیں کی, لیکن اسی کیا کہ اسی اسے جگہ تھی کھڑے ہیں کیونکہ ہمارے حالات اور ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان 2 سال ہو گئے ہیں, اندر ہیں, ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی ہیں, اور ہم یہاں گگو گھوڑے بن کے ہم آپ کی تقریریں سنیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. آپ ہمیں نکال دیں. ہم نے کل کہہ دیا تھا, میں نے ان کو کہا تھا کہ کسی بندے نے کہا تھا کہ الیکشن نہ جیتے تو تمہیں ماروں گا. ایک بندے کو ایک کینڈیڈیٹ تھا تو اس نے کہا آج ہی مار لے, الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان نہ کر, ہم تجھے آج ہی مار دیں. پہلے آپ نے کو کمی کی ہوئی آپ کی حکومت نے, لیکن آپ کی رولنگ, آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے. میری یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کو ایز اے کسٹوڈین آف دا ہاؤس بیہیو کرنا چاہیے. آپ کو مریم نواز سے اب ڈکٹیشن نہیں لینی چاہیے. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا.